بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار، مہمانان خصوصی، آج کی تقریب کے میزبان رضا عباس نقوی صاحب، آج بڑے آدمی کے لیے بڑا کام کیا، اسی لیے بڑے بڑے لوگ تشریف فرما ہے۔ میں عقیل عباس صاحب کو خصوصی طور پہ تحسین پیش کرتا ہوں کہ بوڑ دی تھان تے گوڑی ہوتا ہے۔ جو محسن نقوی صاحب نے بیج لگایا تھا، شاعر کا اسلوب یہ ہوتا ہے بات آستہ کرے لیکن بات بھاری ہو، لوگ واہ واہ کریں، لوگ داد دیں۔ وہ اعلیٰ سخن تھے، خوش مزاج تھے، خوش سخن تھے، خوش خوراک تھے، خوش لباس تھے۔ اسی ادبی محفل کے باہر انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، ندیم قاسمی صاحب کو، حنیف حامد صاحب کو، مظفر وارثی صاحب کو، امجد اسلام امجد کو، اس زمانے کے بڑے لوگ تھے، احمد فراز صاحب کو، خود استقبالیہ کے لیے باہر کھڑے تھے۔ ایک ہی طرز کا انہوں نے واسکٹ پہنی تھی، کتھئی کلر کی، ایک ہی طرح کی شلوار قمیض تھی، اسی کلر کی جوتی تھی نیچے۔ میرے ساتھ مولانا منیر مدنی، خدا ان کے درجات بلند کرے، گجرات سے وہ آئے، کہنے لگے محسن صاحب نے جس رنگ کا بھی ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے۔ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ وہ شاعری کی، ادب کی جتنے بھی صنفیں ہیں، حمد لکھی تو منفرد، حمد باری تعالیٰ میں ان کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ یہ بتایا گیا کہ توحید کیا ہے، پھر نعت لکھی تو اس نعت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ صد شکر کہ میرا نام تجھے یاد رہا، محسن نقوی صاحب نے لکھا، اے گنبد خضرا کے مقیم میری مدد کر۔ میں خالد شریف صاحب کو تحسین پیش کروں کہ پورے کلام کو انہوں نے اپنی بکس میں محفوظ کر لیا، اور شاعر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علامہ اقبال ہو، میر انیس ہو، جو ان کا کلام لکھے، وہ کہ محشر میں یوں تو پرستار تیرے بہت تھے۔ عقیل صاحب کو، محسن نقوی صاحب کی میں سنانا کوئی چھوڑ کو چاند گانے کے قابل ہے۔ یہ ان کا انداز جانتے ہیں، گلی کا گرام جانتے ہیں، کیسے بات کرنی ہے، اسلوب جانتے ہیں، شاعروں کے مزاج کو جانتے ہیں کہ کیسے بات کرنی ہے۔ لیکن میں ان کے، جیسے میری بہن نے کہا، فرمایا، جیسے حسن عباسی صاحب نے کلام سے محسن نقوی صاحب کے بارے میں لکھا، جیسے عزیر صاحب نے بیان کیا، ویسے ہی محشر میں پرستار تیرے یوں تو بہت تھے۔ رومی و جامی جہاں ہوں، سلمان فارسی جہاں ہوں، بلال وہاں ہوں، محسن نقوی نے کہا یوں محشر میں پرستار تیرے یوں تو بہت تھے، صد شکر کہ میرا نام تجھے یاد رہا۔ اے گنبد خضرا کے مقیم میری مدد کر، یا پھر بتائیے کون میرا تیرے سوا۔ دعائے کمیل کے یہی جملے ہیں، پروردگار اس کی مدد کر، نصرت کر جس کے دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں، جس کا واحد ذریعہ ہی تو۔ آپ تشریف لائے، اظہر حسن زیدی صاحب کہ ہاں لاہور میں نیا نیا تعارف تھا، اظہر حسن زیدی صاحب تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ لڑکا ہے ڈیرہ غازی خان، بڑا اچھا لکھتا ہے، جتنا سٹیج سیکٹری افضل ہوا آنے والا خطیب اتنا ہی افضل ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیسیٰ علیہ السلام بشارت دینے والے تھے کہ میرے بعد وہ آخری نبی آئے گا۔ اظہر حسن زیدی صاحب مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ انہوں نے کربلا گامِ شاہ میں 25 محرم کے مجلس سے کہنے لگے یہ بہت اچھا شاعر ہے، بڑا جن کی بکس میں بھی میں دماچہ لکھا ہے، تقریر لکھی ہے میں نے، ان کا ایک شعر جو کہ بکس میں لکھا گیا، محسن نقوی صاحب کا ایک شعر، ہزار تہمتیں دنیا نے بخش دی مجھ کو، ہزار تہمتیں دنیا نے بخش دی مجھ کو، میں آدمی تھا مگر چپ رہا خدا کی طرح۔ توحید بھی بچا گئے، اپنے آپ کو آدمی بھی بتا گئے۔ لوگ کہتے ہیں کفریہ یہ شعر ہے، شرکیہ شعر ہے، میں آدمی تھا مگر چپ رہا خدا کی طرح۔ جیسے پروردگار کو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، شکوہ بھی کرتے ہیں، مانتے بھی نہیں ہے، پھر بھی اس سب کو برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے خالق اس کا یہ، وہ تو سانپ پالتا ہے، وہ بل سے نکل لوگ کاٹ دیتے ہیں، سانپ کو مار دیتے ہیں، پروردگار وہ ہے جو سانپ کو رزق دے رہا ہے، کیڑے کو پتھر میں رزق دے رہا ہے۔ ہزار تہمتیں دنیا میں بکس میں لکھا، تعارف کرا رہے ہیں
اس کو سنو. پھر ایک لطافت کا جملہ محسن نقوی صاحب نے ادب میں کہا کہ زیدی صاحب میں آپ کا بیٹا ہوں, پہلے خطاب آپ کریں گے بعد میں کریں گے میرے بعد, پہلے خطاب میں کروں گا, میں آپ کا بیٹا ہوں. بار بار کہا. زیدی صاحب نے کہا نہیں, یہ آخری خطاب کرے گا, اس سے پہلے میں بول رہا ہوں. محسن صاحب ڈائس پہ آگے کہنے لگے میں آپ کا زیدی صاحب بیٹا ہوں, ادمن کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات کہیں. کہنے لگا مجھے ایک مجمع سے بات کرنی تھی. بات سارے مجمع کو اظہر حسن زیدی صاحب نے مخاطب کیا. وہ علامہ صاحب تھے, علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے مخاطب کیا کہ یہ محسن نقوی مجھے باپ بھی کہہ رہا, بیٹا مر رہا ہے, مخاطب کر رہا مجھے باپ کے. اسے کون سمجھائے کہ بیٹا باپ کے بعد آتا. انہوں نے محسن نقوی صاحب جو لکھا, جتنی ادب کی صنفیں ہیں, جتنی شاعری کی صنفیں منقبت ہو, وہ منفرد لکھی. کربلا منفرد لکھی, سیاست منفرد کی. آج بھی ان کے وہ اشعار فضا میں گونج رہے ہیں. بلاول بھٹو کے, اشرف زرداری کے لفظوں کے, بنظیر بھٹو کے, اعتراض احسن کے, وہ لبوں کی شان تھے. یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور. فاروق الغاری صاحب دیوبندی مقطع فکر سے قبروں پہ جانا ان کے عقیدے کے خلاف ہے, لیکن محسن نقوی شہید کی قبر پہ گئے. جب شہادت محمد اسلام آباد میں تھا, جب ان کو شہید کیا گیا, وہ ان کے قبر پہ گئے, جا کر زمانے کو بتایا محسن اور ہے میں اور ہوں. یہ مزار پہ جانا صدر مملکت کا, فاروق الغاری کا, بینظیر بھٹو کے لیے ان کی جو محبتیں تھی, جو سیاسی انہوں نے خطاب کیے, جو سیاسی جلسوں میں گئے بینظیر بھٹو کے ساتھ, فاروق الغاری کے ساتھ, اعتراض حسن نے ان کی نظمیں, جو بھی لکھا, لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. یہ پیار کی علامت ہے کہ آج اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہیں. اور ان کا بیٹا عقیل محسن, عقیل عباس صاحب سے اس میں گرامی, محسن زردی صاحب پہ بھی غلام عباس سے اس میں گرامی تھا. محسن تخلص تھا شاعری میں جو ہوتا ہے, لیکن نام پیچھے رہ گیا, محسن نقوی آ گیا. میرے پاس 28 رجب کی 15 سال انہوں نے برآمدی کرائی, لاکھوں کا اجتماع. ابھی بھی عقیل محسن صاحب جا رہے ہیں, وہ 28, ان کے بعد کسی نے برآمدگی نہیں کرائی. کھڑے مجمع سے خطاب کرنا انہیں آتا تھا. پرندہ گزر جائے تو لوگ کہتے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, تقریر بول جائے, وہ کہتے کھڑے مجمع سے خطاب کرتا تھا محسن نقوی. میں عطا اللہ قاسمی صاحب میں تشریف لیا ہے, میں ویل چیئر پہ دیکھا آپ کو, میں نے جوانی میں آپ کی کالمی پڑھے تقریر میں سنی. آخری بات عطا اللہ قاسمی صاحب کے حوالے سے کہنے لگے میں وزیر آباد کا رہنے والا تھا, وزیر آباد میں بچپن گزرا, لڑکپن گزرا, جوانی گزری. نہیں کالموں میں بھی آپ نے لکھا, میں خطاب بھی سنا ہوا ہے. کہنے لگے نئی فلم لگ رہی تھی تو مولانا صاحب کو فلم صاحب نے پیسے دیے کہ اس کی پبلسٹی کر دو. مولوی فلموں کے خلاف ہوتے ہیں. جو میں کہ خطبے میں انہوں کہہ گیا, مجھے یاد ہے تو سب باز نہیں آنا, پر فلم ہے لگی. عطا اللہ قاسمی صاحب اپنے سنائیں گے, رضا عباس نقوی صاحب کو خراج تحسین کے حقدار ہیں کہ آج بڑا کام کیا بڑے نام کے لیے. سیل زیدی صاحب کے فرزند ان کے حضرت جو شہزاد زیدی ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, تاثیر نقوی صاحب ہیں, امیر علی شاہ ہے, جناب ڈی ایس پی ریٹائر نظر صاحب صاحب. ایک ایک فرد کا میں شکریہ ادا کرنے چلا جاؤں. کمل فیروز صاحب میرے ساتھی, امن کے سفر کے بھی جب امن کی شمع جلائی گئی, کراچی سے لے کر خیبر تک 99 میں ہم نے سفر کیا. وہ امن کا سفر 21ویں صدی, امین کی امن کی صدی, جو رضا عباس صاحب نے میرا تعارف کرایا تھا. ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ امن کی شمع جلا کے زمانے کو بتایا. وہ صدیاں اور تھیں جس میں قتل ہوتے ہیں, محسن نقوی جیسے لوگ شہر علماء جس میں قتل ہوتے ہیں, وہ معاشرہ قتل ہو جاتا ہے. لیکن رضا عباس نقوی جیسے لوگ ہیں جو زندہ رکھتے ہیں. محسن نقوی صاحب کے فرزند ہے عقیل محسن صاحب, آج اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. ان کی شکل میں یہ بول رہے ہیں, خود بھی کلام لکھتے ہیں, باپ کا کلام بھی پڑھ رہے ہیں. محسن نقوی زندہ ہے, ان کی شکل میں پروردگار عالم رضا عباس صاحب کو بھی توفیق عطا فرمائے تھے, دسترخوان میں وسعت عطا فرمائے, اور عقیل صاحب کو بھی پروردگار عالم وما علینا الا البلاغ.